new sun lights up the campus in Jodhpur, Rajasthan, where the first verses of the Holy Quran are the guiding light for the Marwar Muslim Educational and Welfare Society, established in 1929, a society committed to providing quality education for Muslims from the weaker sections, opening its doors for all marginalized communities to ensure communal harmony in our world. At a very nominal cost, the society is providing quality education in this age of commercialization of education. Job-oriented technical courses have been popularized, vocational and professional education emphasized. No effort is spared to empower girls and women through education as envisioned in our Constitution of India. Today, over 30 educational and welfare institutions of the society are working together to achieve this mission. The tireless Muhammad Atiq Saab, General Secretary of the Society, is proud of his association with the society as he recounts glimpses of its history. देखिए ये सोसाइटी बहुत पुरानी सोसाइटी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट उस ज़माने के दीदेन महाराजा उमेश सिंह ने मुसलमानों की तालीम के लिए 1929 में इसको इस्टेब्लिश किया था। वो सोसाइटी अब तरक्की करते करते आज एक यूनिवर्सिटी के क़याम तक पहुंच गई है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का क़याम एक तरह से जो है वो उन पिछड़े तबक़ात के लिए है, ख़ास तौर से जो तालीम में आफ्टर 12th कहीं मौका नहीं पाते हैं। इस सोसाइटी का बुनियादी मकसद ये है कि जो जिनके पास में मार्क्स कम हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे और बच्चियों को मौक़े फ़राहम करना। और इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि इस मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के ज़रिए हम इस सेवा को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करने के साथ साथ भाईचारा कायम रहे, और इसीलिए इस सोसाइटी का फोकस रहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब बच्चे मिलकर के पढ़ाई करें, ताकि हमारे कंट्री के अंदर एक जो है आपस में एकता और भाईचारे का पैगाम उन स्टूडेंट्स के ज़रिए पहुँचे, तालीम के ज़रिए पहुँचे। और इस मकसद में इस सोसाइटी को बड़ी कामयाबी मिली, और आज हम प्रोफेशनली हर साल कम से कम 1400 बच्चों को जो दे रहे हैं, जिसमें 550 टीचर्स हैं, ट्रेंड टीचर्स, 150 नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बच्चे हैं, उसके अलावा वोकेशनल के बच्चे हैं। और हमारा ये टारगेट है कि आने वाले 10 सालों में ये तादाद 5000 हो और सभी कौमों के बच्चे इसमें शामिल हैं। We are privileged to meet the President, Professor Akhtarul Wasi Sahab at the university. देखिए, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ख़ास तौर से अतीक साहब की मोहब्बत मुझे बहुत पहले से हासिल है और वो अक्सर मौक़ों में मुझे याद करते रहे। इसलिए इन लोगों के नाम और काम से तो मैं एक ज़माने से वाकिफ़ हूँ। 31 अगस्त 2016 को जब जामिया से मैं रिटायर हुआ तो अतीक साहब का हुक्म मिला कि मुझे यहाँ आ जाना चाहिए, और मैंने बग़ैर किसी झिझक व तकल्लुफ़ के इसको कबूल कर लिया। मुझे कुछ ऐसा लगा इनके काम को, ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो क़याम इन्होंने किया, उसको देख के कि मैं एक तरह फ्लैशबैक में चला गया। और वो ये कि 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम भी ऐसे ही हालात में हुआ। 1925 में करोल बाग में किराए के मकानों में शिफ्ट हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर
آگے چلتی چلی گئی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جامعہ واز مینٹ ٹو کیٹر دی ایجوکیشنل نیڈس آف دی لوور مڈل کلاس مسلمس. سو is the case with the Maulana Azad University and Marwar Muslim, the other institutions belonging to Marwar Muslim Education and Welfare Society. ان کا بھی جو پورا ویژن ہے ان کے بانیوں کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جن کے پاس نہ پیسے ہیں، جن کے پاس نہ نمبر ہیں، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور دلائی جائے، اور خاص طور سے جو پیشہ ورانہ مہارت کی تعلیم ہے، پروفیشنل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے، اس کے لوگ تیار کیے جائیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، سیلف ایمپلائڈ ہو سکیں، اور اپنے گھر اور سماج دونوں کی ترقی میں ایک بنیادی رول ادا کر سکیں۔ اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے ایک ایسے زمانے میں جب کہ تعلیم جو ہے وہ تجارت ہو گئی ہے، ایسے وقت میں مارواڑ مسلم ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کی فکر کریں گے جن کی کسی کو فکر نہیں۔ اس لیے انہوں نے جو کام کیا وہ غیر معمولی ہے، اور مجھے ان کی یہی ادا پسند آئی۔ یہاں تعلیم جو ہے اس میں لڑکیوں کی تعلیم کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اپنا مشن بنا رکھا ہے کہ ہم کسی طرح کا سیگریگیشن اور سیپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور اسی لیے غیر مسلم بچے اور بچیوں کو بھی یہ برابر سے جگہ دیتے ہیں۔ اور اس کی جو انہوں نے وجہ بتائی وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کل جب ایک مخلوط معاشرے میں کمپوزٹ کلچر میں رہنا ہے تو ان کی تربیت جو ہے وہ اسکولوں سے ہونی چاہیے اور ہمارے محلوں سے ہونی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں، اجنبیت اور دوری پیدا نہ ہو۔ تو یہ بھی ان کا ایک غیر معمولی کام تھا۔ تو ان ساری چیزوں نے مجھے متاثر کیا، اور میں پہلے ہی سے ان کا مداح تھا، قدردان تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہاں آ جاؤ سب نے مل کے، تو میں نے بخوشی یہ طے کیا کہ جو یہاں ایک مشن تھا، اس مشن کا حصہ بننا جو تھا وہ میری قومی ذمہ داری بھی تھی اور میری مذہبی ذمہ داری بھی تھی۔ یہ یونیورسٹی اس کا اسٹیٹوٹری ایک مہتو ہے۔ 2013 میں راجستھان ودھان سبھا میں بہومت سے اس کا پرستاؤ پاس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں یہ وجود میں آئی ہے۔ اس میں لڑکیوں کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا کاریہ یہی ہے، اور ہم کو مہتوپورن اور پراتھمکتا ہماری یہی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا جائے۔ جب لڑکیوں کو تعلیم دی جائے گی پورے سماج کو تعلیم دی جائے گی۔ اگر لڑکی ان پڑھ رہ جائے گی پورا سماج ان پڑھ رہ جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزرٹ ہے۔ ڈیزرٹ کا مطلب جس میں کوئی ونسپتی، پیڑ پودا، ندی نالے کچھ نہیں ہوتے، اسی طرح سے یہ تعلیم کا بھی ڈیزرٹ تھا پہلے، اور ہم کو اس ڈیزرٹ کو ایک ہریالی میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے پروفیسر واسع صاحب کا تعاون ہم کو بہت ضروری ہے، اور ان کا تعاون بالکل ہم کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم کو اور بھی زیادہ ان کے وجہ سے ہمارا حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ ہماری راہیں ہموار ہوں گی۔